مالک الملک نے یہ ایک فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو شخص بھی کوشش کرتا ہے ہم اس کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو راہ راست پہ چلائیں گے۔ اور ایسے لوگ جو احسان کرنے والے ہیں ان لوگوں کو اللہ عز و جلال اپنا ساتھ، اپنی رحمت نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تربیت اور امت کی رشد و ہدایت کے لیے دسیوں سنہری تعلیمات چھوڑی ہیں۔ ہر موقع پر، ہر مناسبت سے آپ کی رہنمائی ہمیشہ اعلیٰ اور عرفہ رہی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیمات بھی دی اور اسے ثمر آور بنانے کے لیے طریقے بھی بتائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالی نے تم پر اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ یفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينِ، اور اس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے میں ایک ایسی برکتوں والی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس لیے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، لیلۃ القدر کی خیر و برکت سے جو محروم کر دیا گیا اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت دوسری طرف، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت وسیع ہے کہ کسی کی 93 سال اگر عمر ہوگی تبھی تو وہ 83 سال نماز پڑھے گا۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر یہ ایک رات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق جہاں خوشخبری سنائی وہاں اس بات کی تاکید فرمائی کہ اس کی خیر اور برکت سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی اس بزم میں ہماری گفتگو کا محور بھی یہی ایک نکتہ ہے، کیف نستقبل رمضان وکیف نستفید منہ، ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں اور اس مبارک مہینے سے فائدہ کیسے لیں، اس کو ثمر آور کیسے بنائیں۔ رمضان المبارک کے استقبال اور اس سے فائدہ لینے کے لیے ہمیں چند اصولوں کو اور چند ضابطوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا آپ رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں یا قیام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ زندگی کے جملہ معاملات کے اندر جس کو آپ اللہ کے ہاں عبادت کے طور پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں پہلا اصول یہ ہے، استقبال صحیح وہ کر سکتا ہے وہی رمضان المبارک کو ثمر آور بنا سکتا ہے جس کی نیت خالص ہوگی۔ خلوص نیت یہ ایک ایسا بنیادی مرحلہ ہے، سینکڑوں لوگ نیت کے اس دائرے میں ہار جاتے ہیں اور نیت جب تک وہ خالص نہیں کرتے بہت بڑے اعمال کرنے کے باوجود بھی قبولیت سے بھی محروم رہتے ہیں اور اس عمل کی برکت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے تعلموا النیہ فإنها ابلغ من العمل، نیت کو خالص کرنا سیکھو، یہ عمل سے بھی زیادہ وزنی عمل ہے۔ اور سچ کہا جس نے کہا، مطرف ابن عبداللہ فرماتے ہیں صلاح القلب بصلاح العمل، دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا عمل درست نہیں ہوتا، وصلاح العمل
بصحت النیہ، اور عمل کبھی بھی انسان کا درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو. بلکہ سلف صالحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں فرماتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا انما الاعمال کالوعاء، اعمال کی نسبت اعمال انسان کے لیے برتن نما ہے. اذا طاب اسفلہ طاب اعلی، ایک برتن آپ کے پاس ہے، اگر اس برتن کو آپ نے اندر سے اچھی طرح صاف کیا ہے، جو کچھ بھی اس برتن میں ڈالیں گے صاف ستھری چیز ہی باہر آئے گی. وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَى، اور اگر آپ نے برتن تو بڑا خوبصورت رکھا ہے لیکن اس کے اندر سے صفائی نہیں کی، آپ اس کے اندر صاف ستھرا پانی بھی ڈالیں گے وہ گدلا ہی نظر آئے. جب تک انسان کی نیت صحیح نہیں، اخلاص نہیں، رب کی رضا اور خوشنودی انسان کا مطمع نظر نہیں، اس وقت تک کوئی عمل بھی اس کے لیے نہ قابل قبول ہوتا ہے، نہ باعث برکت بنتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر ایسی روح اور کرنٹ ہوتا ہے جو کسی کو متاثر کرے. اسی لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے متق اللہ عبد فأحب الشہرہ، جس شخص کے اندر اخلاص نہیں، ساری زندگی سجدے کرتا رہے، وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا. ما صدق عبد قط فأحب الشہرہ، جس بندے کی نیت میں شہرت کی حرص ہے، رب کی رضا مقصود نہیں ہے، یہ ساری زندگی صداقت اور عدالت کی زندگی اختیار نہیں. فضیل رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا ابا جان ایک بات تو بتائیں، یا ابتی ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان ایک بات تو بتائیں کہ صحابہ کی باتوں میں لذت کتنی ہے، ان میں مٹھاس کتنی ہے، صحابہ کرام کی باتوں میں حلاوت کتنی ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا بنی او تدری لما حلا، بیٹے جانتے ہو کہ صحابہ کرام کی زبان سے نکلنے والے باتوں میں اللہ نے لذت کیوں رکھی؟ ابا جان یہی تو پوچھ. تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمانے لگے لأنہم ارادوا وجہ اللہ سبحانہ وتعالی، وہ جب بھی بات کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے. اللہ عز و جلال نے ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں لذت پیدا کر. اس وقت تک نہ تو کوئی عمل قبول ہوتا ہے نہ ہی کوئی عمل بابرکت بنتا ہے جب تک انسان کی نیت خالص نہ ہو جائے. اسی لیے اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. یہ موت و حیات کی ترتیبات اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے ہے وہ دیکھے کون ہے اچھا عمل کرنے والا. احسن عملا، فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں احسن سے مراد ہے اخلصہ و اصوبہ. جب تک خالص عمل نہ ہو اللہ کے لیے وہ احسن نہیں ہو سکتا. جب تک وہ صائب یعنی سنت کے مطابق نہیں عمل، وہ عمل خوبصورت نہیں ہو سکتا. اس کا ترجمہ آج کل کی زبان میں ہم کرتے ہیں کہ ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کام کرنے والا احسانی کیفیت لیبلوکم ایکم احسن عملا. کوئی بھی عمل احسان کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے اندر دو بنیادی تقاضے پورے نہ کیے جائیں. اخلص اصوب، اخلص خالص اللہ کے لیے، اصوب صحیح ترین جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا. موسیٰ بن معلہ بیان کرتے ہیں حذیفہ کہنے لگے مجھے یا موسیٰ ثلاث خصال اذا كن فيك لم ينزل من السماء خير الا كان لك فيه نصيب. سنو، 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو، آسمان سے کوئی بھی خیر اور برکت نازل ہوگی اللہ تیرا حصہ ضرور رکھیں گے اس میں.
پوچھا وہ کون سی؟ تو انہوں نے پہلا کام یہ بتایا، یکون عملک للہ عز وجل، کوئی بھی کام کرو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرو۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ عز وجل صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اسے راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ دوسرا کام اگر تم کر لو، آسمان سے نازل ہونے والی ہر خیر و برکت میں آپ کا بھی اللہ حصہ رکھیں گے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ تمہیں پسند ہے نا کہ لوگ تمہاری عزت کریں، تو تم پہلے عزتیں دیا کرو۔ تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تمہارے لیے دعا کریں، تو ان کی دعاؤں سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ تم چاہتے ہو نا لوگ آپ کو خوشیاں دیں، تو معاشرے میں پہلے خوشیاں تقسیم کرنا سیکھو۔ تیسرا کام، وَهَذِهِ الْكِسْرَةُ تَرْفَعُهَا مَا قَدِرْتَ، یہ روٹی کا ٹکڑا جو آپ کے پاس ہے، تیرے پاس اتنی ہی توفیق ہو، اس کو بھی تم اللہ کی رضا کے لیے دینا سیکھو۔ یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر آ جاتی ہیں، آسمان سے کوئی خیر اور برکت نازل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا حصہ خیر اور برکت کا ضرور رکھا ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 6766۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث لا يغل علیہن قلب امرئ مسلم، تین ایسی خصلتیں ہیں جس شخص کے اندر پیدا ہو جائیں اس کا دل خائن نہیں ہوتا، اس کے دل میں خیانت نہیں پیدا ہوگی۔ کون سے تین خصلتیں ہیں؟ اخلاص العمل للہ، ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لے، والنصح لأئمة المسلمین، اور وقت کے حکمران اور بادشاہ کے لیے خیر خواہی کرنا، اسے نصیحت کرنا، ولزوم جماعتہم، اور تیسرا کام جماعت کو لازم پکڑنا، فإن دعوتہم تحوط من وراءہم، ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتحاد اور اتفاق کی برکت عطا کی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے صحیح منہج دیا ہے، وہ کہتے ہیں افتراق، اختلاف یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف امتی رحمہ، لیکن اسلام نے ہمیشہ اتفاق کی بات کی ہے، اختلاف کی بات نہیں۔ اختلافات کو تو مٹانے کی بات کی، ذاتی اختلافات میں اپنے آپ کو اس درجے پہ لاؤ کہ میں نے سلنڈر ہی کرنا ہے، یہی تو ایک عظمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا عمل بتایا ہے کہ اس وقت تک انسان کا دل خیانت سے نہیں بچ سکتا جب تک تین خصلتیں نہ آ جائیں۔ اخلاص العمل للہ، جب تک اس کا عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا دل بھی خیانت سے نہیں بچ سکے۔ بات کو سمجھانے کے لیے صرف چھوٹی سی گزارش، ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھئے، ضرور پوچھئے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور حسد، اور بغض اور حسد کے ساتھ ساتھ عداوت پیدا ہوتی ہے؟ اگر تو ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی خیانت ختم نہیں ہوئی، اور اگر یہ صفائی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی صفائی ایسی کر دے تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے اس انسان کو ایسا دل دیا ہے جس کے اندر خیانت نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جلال ہم سب کو اس بات کی توفیق سے نوازے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کرنے والے بن جائیں۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں ان گناہوں سے بھی تیری بخشش چاہتا ہوں جو میں نے کیے اور مجھے علم بھی ہے کہ میں نے کیے، اور ایسے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے اور مجھ سے وہ سرزد ہو گئے۔ تو رمضان المبارک کا صحیح استقبال وہ کر سکتا ہے، صحیح اس سے فائدہ رمضان المبارک سے وہ لے سکتا ہے جس کی نیت خالص ہوگی۔ نیت کو خالص کر لینے کے بعد جو دوسرا عمل ہمیں کرنا ہے
جب کسی مہمان کے پاس جاتے ہیں تو تیاری کر کے جاتے ہیں، کسی سے میل ملاقات کرنی ہو تو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ مسلمان کی سب سے خوبصورت تیاری یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے سر پہ اگر 40 سے 50 kg رکھ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ تم دوڑ کے دکھاؤ اور پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کے بھی کچھ بوجھ ہوتے ہیں، اور گناہوں کے بوجھ ان کے نیچے جو آ جاتا ہے وہ دب جاتا ہے۔ اپنے آپ سے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرو، توبہ کیجئے۔ اللہ حضر جلال اس توبہ کی وجہ سے جہاں گناہوں کو معاف کریں گے وہاں تمہارے بوجھ بھی ہلکے کر دیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ اتنی کامن چیز ہے، توبہ ہر شخص کا مطالبہ ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، لیکن جس طرح یہ سب کے لیے عام ہے، سب کو ہی سمجھنا چاہیے۔ جب تک 7 شرطیں نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط جو آپ نے ابھی سنی ہے، اخلاص۔ دوسری شرط، اس انسان کو اعتراف جرم کرنا چاہیے اللہ کے سامنے بیٹھ کر۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، اللہ مجھ سے ہو گیا، میرے مالک میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا۔ اس اعتراف کی قیمت کتنی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت جو آپ نے سنی 2661 کہ یہ شخص اعتراف کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، اللہ حضر جلال اسے اس اعتراف کی وجہ سے معاف کر دیتے۔ تیسری شرط یہ ہے توبہ کی قبولیت کی کہ انسان اخلاص کے ساتھ جو توبہ کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اس اقرار کے ساتھ بدعت کا مرتکب نہ ہو، کیونکہ بدعت ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 1699 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1620، ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ۔ یہاں 3 لفظ کا استعمال ہوا ہے، احتجر، احتجز اور احتجب۔ جو شخص بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، بدعت کس کو کہتی ہیں؟ ہی الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کام، ایسا فعل، ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہے نہ کہی ہے، اس بات کو بطور دین بنا کے پیش کرنا، یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدعتی انسان اتنا بدبخت بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کس طرح دھتکارا جاتا ہے۔ احتجر التوبہ، اللہ عز و جلال اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ ایسے انسان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، چاہے جائے کہ اس کی توبہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو روک لیتے ہیں، چاہے جائے کہ اس کی توبہ قبول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسری بات سمجھائی ہے، بدعت کو جب تک چھوڑ نہیں دیتا، سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حتی یدعها، جب تک وہ بدعت کو ترک نہیں کر دیتا، چھوڑ نہیں دیتا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ آج 12 مہینے آپ ذرا چیک کیجئے کہ امت اسلامیہ کے کتنے سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، دانش مند لوگ اس باب کو نہ سمجھی کی وجہ سے فلفل نہیں کر سکے، اور ایک نہیں دسیوں اور سینکڑوں بدعات کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ بیٹھے۔ میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پورا قرآن امت کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے، آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دیے۔ آپ کی زندگی میں 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے، 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شب برات بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، آج آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے صبح اٹھ کے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے چاہیے۔ امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ بات وہی ہے کہ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے اور لاجک بھی یہ پیش کرتا ہے، نیکی ہے نا،
اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا. نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے، سمجھا دیا ہے. جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی دو چیزیں ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک بھائی محترم معزز مکرم اٹھتا ہے، دیکھیں جی قرآن کی تو آیت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، یہ قرآن کی آیت کس پہ نازل ہوئی؟ محمد کریم پہ. سب سے پہلے کنہوں نے سنی؟ صحابہ کرام نے. یہ مفہوم ان کو سمجھ آیا جو آپ سمجھ بیٹھے؟ دیکھیں جی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. میرے معزز میرے محتشم، قرآن کی آیت تو اپنے صحیح پڑھی ہے. جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل قد بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا. پھر اللہ کے رسول نے اپنے رب کو بھی گواہ بنایا، اللہم اشہد فانی قد بلغت، اللہ گواہ رہنا میں نے سارا دین پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین سارا پہنچا دیا. اگر تو اس دین کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے، تو پھر تو ماننا چاہیے. جو مانتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں. لیکن جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا اس کو اپنی تجرباتی زندگی کو دلیل بنا کر کے میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، میرے فلاں نے یہ کہا ہے، میرے علان نے یہ کہا ہے، اور یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے. جس کتاب کا تذکرہ جو ہے کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے اس کو کتاب حدیث کی کہیں، تاریخ کی کہیں، وجدان کی کہیں، حکمت کی کہیں، کیا کہیں. تو یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو راہ راست سے دور رکھے گا جو قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہوئے کسی اور چیز کو پیمانہ بناتا. اب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں. اب ان تینوں چیزوں کو جمع کیجیے. قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا جو برکت والی رات ہے جو رمضان میں ہوتی. لیلۃ القدر کس مہینے کی رات؟ یہ کتنی کامن سینس ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور وہ برکت والی رات ہے اور وہ رمضان میں ہوتی ہے. وہاں اگر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتریں گے، نزول فرمائیں گے، اور جو جاگ رہا ہوا اس کو برات مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. اللہ عز وجل تو ہر رات جب تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرمائے. صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ عز وجل ہر رات نزول فرماتے ہیں، اور یہاں ایک رات کی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے، حدث ولا حرج. اس طرح کے اعمال، اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی من گھڑت قصے امت کے اندر عام ہو گئے. نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں ہوئی. اور سچ کہا کرتے تھے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہ جب آپ سنت کو زندہ کریں گے بدعات ختم ہوں گی. جب آپ بدعات کو زندہ کریں گے، ایک نئی چیز پیدا کریں گے، اس کا اثر ہمیشہ یہ ہوگا لوگ سنتوں سے اعراض کریں گے. اور سلف صالحین نے سچ یہ بات کہی تھی، اذا ابتدع الرجل، جب انسان بدعتی بن جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جلال اس کے دل سے حدیث اور سنت کی لذت کھینچ لیتے. نزع من قلبه حلاوت الحدیث والسنہ. اس لیے جب بھی اس کے سامنے کوئی بات حدیث کی کریں گے کہ دیکھو بھائی یہ صحیح بخاری کی روایت،
کہے گا چھوڑو اس کو، دیکھو بھائی یہ جامع ترمذی کی روایت، چھوڑو اسے، کیوں؟ نشانی پوری ہوگی۔ حدیث کی محبت، سنت کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے جس کے دل میں محمد کریم کی محبت۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو بدعت سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ایک کلمہ بول دیا ہے کہ اللہ عز و جلال بدعتی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہا کرتے تھے من وقر صاحب بدعہ فقد اعانہ علی ہدم الاسلام، اس لیے جو بدعتی کی عزت کرتا ہے اس نے ایمان کی عمارت کو منہدم کرنے میں مدد کی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ امام مالک نے کتنی پیاری بات کی۔ ایک تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا وجود نہیں، وہ نعوذ باللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خیانت کی ہے، امت کو صحیح دین پہنچایا نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے پیغمبر کو خائن کہنے والے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے خائن خود ہیں۔ اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کا یہ ذہن بن جائے کہ بس یہ بات دین ہے اور اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لا یسلم علیہم، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو سلام کی۔ کیوں اتنی بڑی بات انہیں کہہ دی؟ کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اس کے نظریات درست نہیں ہیں۔ جس ہستی نے تو صحابی کہتے ہیں جب یہودیوں سے بات ہوئی تو یہودی کہتے ہیں کہ آپ کے نبی کو تو کیا کمال اللہ نے دیا، اس نے آپ کو یہاں تک طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے قضاء حاجت کیسے کرنی۔ اس طرح وہ امت کی تربیت اور تزکیے کا خیال کرتے۔ آج اس نبی کے بارے میں اگر یہ کوئی کہہ دے کہ اس نے کوئی بات چھپا لی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، یا وہ پوری باتیں بتا کے نہیں گئے، ایسے ایمان سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اخلاص ہو، توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اقرار ہو، مانے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان بدعت کا مرتکب نہ ہو۔ چوتھی شرط، توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے کہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو بھی چھوڑ دیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1670، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فإنه نزع واستغفر وتاب صقل قلبہ، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فإنه نزع، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو چھوڑنے کے بعد استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ دل دوبارہ اس کا سفید ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کو ترک نہیں کرتا، تو یہ دل ایک نہ ایک دن نقطے لگ لگ کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف اور نقی بنائے۔ پانچویں شرط یہ ہے، کچھ لوگوں کو گناہ کر کے بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، ملامت نہیں ہوتی۔ جب تک انسان اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6802، الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہی تو ہے۔ فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار، گناہ سے توبہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان شرمندگی کا اظہار کرے اور پھر اس کے ساتھ استغفار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے ہمیں پتہ چلتا ہے توبہ کی قبولیت کے لیے چھٹی شرط یہ ہے عزم مصمم کرنا۔ ایک شخص نماز پڑھتا نہیں تھا، دعا کرتے اللہ میں نماز پڑھوں گا، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، اس بیچارے کو توبہ کا کیا فائدہ ہو؟ ایک شخص کی عادت ہے جھوٹ بولنا، وہ توبہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ پھر بھی بول رہا ہے، اس کی کیا توبہ ہوگی؟ ایک شخص کا کام ہے گالی دینا، کہتا ہے اچھا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ گالی نہیں دوں گا، اور وہ ہاتھ ابھی نیچے کرتا ہی نہیں ہے اور ساتھ ہی گالی دینا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیا توبہ ہوگی؟ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج بن گیا ہے، اور ایسے استغفار کی ضرورت ہے الذی یصادف قلبہ، جس کا دل پہ اثر ہو۔ آپ ہاتھ میں کو 200-500 دانے کی تسبیح پکڑی ہوئی اور اس کو پھیر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے اور ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں،
یہ تسبیح آپ کو چھڑا لے گی؟ آپ کی زبان میں صداقت ہونی چاہیے، آپ کی زبان پہ عدالت کی بات ہونی چاہیے، آپ کے اندر ثقافت ہونی چاہیے، آپ صرف کتاب و سنت کی بات کرنے والے ہیں، آپ کو کسی کا خوف نہ ہو کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، کیونکہ آپ مکلف اس بات کے ہیں کہ رب کو راضی کریں۔ وَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ اذا رضی من فی السماء، جب آسمانوں کا مالک اور زمینوں کا مالک راضی ہو جائے تو کوئی ناراض ہو یا راضی ہو تو میں اس بات پہ کبھی بھی سروکار نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے گناہ کو چھوڑتے وقت مت دیکھیں میں نے اگر یہ گناہ چھوڑ دیا تو والد محترم کیا کہیں گے، والد گرامی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہہ لیں جب تم اللہ کے پیارے بننے لگے ہو تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ ہوتا ہے ایسا، 4 دوست تھے، ان میں سے ایک نیک بننے لگا، اللہ نے اس کو پسند کر لیا، اس کی نیت اچھی ہو گئی، اس نے کوشش شروع کر دی، اب وہ نمازی بن گیا، تو دوسرے پتہ کیا کہتے ہیں، انسیتا، بھول گئے ہو، اکٹھے ہی تو ہم شرابیں پیتے تھے، اکٹھے ہی تو ہم جوا کھیلتے تھے، اب تم اکیلے ہی بن گئے ہو اتنے۔ یہ تانے، یہ باتیں برداشت وہ کرتا ہے جس کو اللہ نے دل دیا، اور لیکن ان باتوں کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے جو دنیا کے چند تانے تو برداشت نہیں کر سکتا لیکن قبر کے عذاب کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ مت دیکھو کون کیا کہتا ہے، یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا، زندگی کا کوئی رخ بنانا ہے تو یہ دیکھو اللہ عز و جلال کیا فرماتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں تو بزدل لوگوں کی باتیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ فتح کرنے جا رہے تھے مصر، جب قریب پہنچے تو سیدنا عمر کی باری تھی پیدل چلنا اور غلام سواری پہ سوار تھا، تھکاوٹ سے جوتی ہاتھ میں پکڑی اور آخر کندھے پہ رکھ لی، تو صحابی کہنے لگے جو ساتھ تھے مسلمانوں کے آپ خلیفہ ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس پروٹوکول نہیں ہے اور کوئی ٹریڈیشنز نہیں ہے ان کی، یہ کیسے چل رہے ہیں؟ سیدنا عمر چلتے چلتے رک گئے، کہتے ہیں آپ کا مقام دین میں بڑا ہے، اگر تم نہ ہوتے تو میں مار مار کے تمہیں عبرت بنا دیتا، تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ان كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، جانتے ہو ہم تو ذلیل ترین قوم تھے اسلام سے پہلے، ایک پتھر دیکھنا اس کے سامنے سجدہ کر دینا، تھوڑا سا بڑا پتھر نظر آنا اس کو چھوڑ کے نیا رب بنا لینا، اپنی ہی بکری کا دودھ دھو لینا پتھر پہ اس کے سامنے سجدہ کر لینا، ہمیں تو اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، دین کو چھوڑ کے اگر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو اللہ دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ تاریخی جملہ سیدنا عمر کا یاد رہنا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے کہہ لیں، اور امام شافعی کا قول میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے من اراد ان یسلم من کلام الناس فهو مجنون، جس شخص کی یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام محترم آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ مجنون کیسے ہے؟ کہتے ہیں لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، لوگوں نے تو اللہ کو بھی ایک نہیں ماننا، وہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثة، وہ تو اللہ بھی 3 مانتے ہیں، وہ تو اللہ کے بارے میں زبان نہیں انہوں نے روکی، وعن رسوله مجنون، اور اللہ کے رسول کو دیوانہ کہہ دیا تو تم کون ہو جس کو لوگ چھوڑیں گے؟ اس لیے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، لا تکونوا امعا، لائی لگ مت بنو، وطنوا انفسکم، اپنا کوئی گھر بناؤ، وطن بناؤ، اور مومن کا وطن کیا ہے؟ میرے رب نے کیا فرمایا، اور میرے رب نے پوری کائنات سے اعلی اور ارفع اور اسما ہستی پیدا کی محمد کریم، اس نے کر کے کیا دکھایا؟ یہ 2 ایسے میزان ہیں، مقیاس ہیں، پیمانے ہیں جس پہ اپنے اعمال کو انسان وزن کرتا ہے اور تولتا ہے، کبھی زندگی میں ری ٹریک نہیں ہوتا۔ اس لیے عزم مصمم جب تک نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے سے مت توبہ کرو چلو ابھی توبہ کر لیتا ہوں شام کو پھر ہم نے وہی کام کرنا ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ التوبہ ایسی توبہ بعدم اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو گناہ چھوڑتا نہیں ہے اور گناہ کی نیت کر کے توبہ کرتا ہے چلو پھر گناہ کروں گا، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، یہ سچے لوگوں کی توبہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذین اذا فعلوا فاحشہ، جو لوگ کسی بھی فحاشی کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لی، ذکر اللہ، انہیں رب یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اپنے رب سے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کا یہ ذہن ہے، یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا، جو انہوں نے گناہ کیا اس پہ اصرار نہیں کر، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ساتویں شرط، توبہ قبول ہوتی ہے موت کی غرغراہٹ سے پہلے۔ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا، جب انسان کی موت آنی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سے انسان کی نظر کسی ایک جگہ پہ ٹک جاتی ہے، عین الملک، اس کو فرشتہ نظر آ جاتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح نکل کے ہنسلی تک آ جاتی ہے، موت کی غرغراہٹ اور سختی جب طاری ہوتی ہے، پھر وہ کچھ بولتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کیا بول رہا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جس وقت میں کی گئی توبہ قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم يغرغل، اللہ تعالیٰ توبہ تو قبول کرتے ہیں لیکن کب؟ موت کی غرغراہٹ سے پہلے۔ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے 1904۔ موت کی سختی جب شروع ہو جائے پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی، اس سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہے، ان للتوبة بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب، توبہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها۔ صحیح الجامع کی روایت 2077۔ یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، لیکن موت کی سختی آ جانے سے پہلے توبہ ہوگی تو قبول ہوگی۔ بصورت دیگر فرعون کا قصہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح اس کو اپنے عہدے اور منصب پہ ناز تھا، کس طرح وہ دلائل وہ دیتا تھا جو آج کی دنیا بھی دیتی ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اس کی لاجک دیکھیے گا، تو مجھے نہیں مانتے رب، دیکھو میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور دوسری دلیل اس نے کیا پیش کی؟ جو آج بھی دیندار طبقے کے بارے میں دانش مند اپنی دانش مندی کی دلیلیں پیش کریں۔ فرعون نے کہا تھا، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، لوگوں یہ بتاؤ میں اچھا ہوں کہ موسیٰ اچھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا تو وقار ہی کوئی نہیں، اس کی تو عزت ہی کوئی نہیں، ولا يكاد يبین، اس کے پاس تو کانفیڈنس نہیں، تو بات ہی نہیں کر سکتا۔ سیم وہی سینیریو جو اس وقت فرعون کی گردن میں جو اس وقت بل تھا وہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور بات کیا کریں گے؟ اس کو تو بات کرنے نہیں آتی، بات کرنا یہ حق کی دلیل نہیں، حق کی دلیل ہے قرآن کی موافقت، حدیث کی موافقت۔ تو یہ 7 شرطیں جب انسان کی ہوں پوری ہو جائیں تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ بات آئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا تھا، جو انسان وضو کرتا ہے، خوبصورت وضو کرتا ہے، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، اور پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب وہ یہ کمزور ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا لیتا ہے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد 2 مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ادھر زبان سے 2 مرتبہ یہ ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ کے 2 فیصلے نازل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پہلے تو اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، انظروا الی عبدی، میرے فرشتوں اس میرے بندے کی طرف دیکھو، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، دیکھو اس بندے کو آج یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے۔
پھر اللہ ذو جلال مخاطب ہوتے ہیں اپنے بندے کی طرف، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں عبدی، وہ میرے بندے ہیں، اعمل ما شئت فقد غفر لک، تو سچی توبہ کرنے آ گیا، تو نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، 2 رکعتوں کے بعد انسان زندگی کے گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے دوبارہ کی خواہش نہ کرے۔ انسان ہے بھول جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے، اپنی عقل کا پیمانہ استعمال نہ کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، عزم مصمم کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ مجھ سے ہو گیا، میں نے جان بوجھ کے کیا یا مجھ سے بھول سے ہو گیا۔ جب تک ان شرائط کا خیال نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پہلا رمضان نہیں، ایسے 10 رمضان آئے اور رحمتیں لوٹنے والوں نے لوٹی اور محرومیاں لوٹنے والوں نے بھی محرومیوں کے ساتھ ہی سفر کیا۔ آج وقت ہے، آئیے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے عہد کریں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت، اے اللہ پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے۔ فرعون کتنی بڑی باتیں کرنے والا تھا، جب اس نے دیکھا نا کہ یہ قوم اس کو لے کے موسیٰ نکلے ہیں، اچھا میں دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ٹیکنالوجی تھی؟ ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے۔ مومن کا اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے، اور جس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے اسے بہت ساری چیزوں پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ شر سے بھی خیر نکالنے پہ قادر ہے۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ایک ہی قمیض ہے جس کا تذکرہ 3 مرتبہ سورہ یوسف میں آیا ہے۔ قمیض ہی آئی تھی کہ سیدنا یعقوب کی آنکھوں کی روشنی ختم ہوگی رو رو کے اپنے بیٹے کے فراق میں۔ وہ قمیض ہی تھی جو دوبارہ بنیامین سے یوسف نے لے کے بھجوائی تھی کہ میرے باپ کے پاس قمیض لے جاؤ، فرتد بصیرا، وہی قمیض آئی تو اللہ نے دوبارہ آنکھیں دے دی تھی۔ وہ قمیض ہی تھی جس سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوسف سچا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی سچی ہے۔ فیصلہ ہو گیا کہ قمیض اگر پچھلی طرف سے پھٹی ہے تو بلا شبہ یوسف سچے ہیں، اور اگر اگلی طرف سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے نہیں ہیں۔ اور اس قمیض سے اللہ تعالیٰ نے ایک کی صورت میں 3 باتیں پیش کی ہیں۔ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دیا ہے فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ یہ تم چھڑی لگاؤ۔ کیا کیمیکلز لگے تھے اس کو، کیا اس کے اندر ٹیکنالوجی تھی؟ ایک مرتبہ چھڑی لگانے سے کتنے راستے بنے تھے؟ یہ 12 راستے کیسے بنے؟ دنیا کی کون سی سائنس اس کو ڈیفائن کرے گی؟ ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہے، ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہے، اور راستے بن گئے اور قوم گزر گئی۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو چیز وہ گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے؟ فرعون بھی پیچھے۔ اللہ نے وہاں فرشتوں کو نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی فوج نہیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے صرف پانی کا حکم دیا ہے کہ جاری ہو جائے۔ کیا ہوا؟ پوری قوم لیڈر سمیت کدھر گئی؟ پانی کا لقمہ بن گئی۔ جب اسے سمجھ آئی کہ آج تو لگتا ہے موت ہی آنے لگی ہے، پھر کہتا ہے، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ میں بھی اس پہ ایمان لایا جس رب پہ بنو اسرائیل ایمان لاتے، لیکن وقت گزر چکا تھا، وقت گزر چکا تھا۔ آواز پہنچی، روایت بتاتی ہے صوت غیر معروف من عبد غیر معروف، آواز تو آئی ہے لیکن کوئی آواز پہچانی نہیں گئی، بندے کی بھی کوئی پہچان نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس کی آواز آئی نہیں تھی۔ ساتھ ہی اللہ نے فرشتہ بھیجا جس نے تہ میں جا کے مٹی نکالی اور فرعون کے منہ میں دے دی، اور ساتھ ہی اللہ نے حکم کیا دیا، قد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اب یاد الآن وقد عصیت قبل، آج تک تو تم نے میری نافرمانی کی. وکنت من المفسدین، تمہارا تو تھیم ہی زندگی کا فساد تھا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج صرف میں تجھے موت نہیں دوں گا بلکہ دنیا کے لیے عبرت بناؤں گا. پانی کو حکم دیا، پانی نے اچھال کے پھینکا. وہ جو کمزور دل تھے نا کچھ، جو کہتے انا لمدرکون، کہیں فرعون اور اس کی قوم پیچھے سے ہمیں پکڑ نہ لے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا. عبرت بنا دی. مومن کا یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا رب اگر میں سچی توبہ کر لوں تو میرے صرف گناہوں کو ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. وہ مالک ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں صرف آج کل کے حالات کے تناظر میں ایک بات پیش کر دیتا ہوں. آپ میں سے کون کون بھائی ہیں جو کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں، جن کے پاس کچھ علم ہے کمپیوٹر کا؟ کوئی ایسا سسٹم آج تک آیا ہے کہ جس میں آپ لکھیں بسم اللہ اور فونٹ تبدیل کریں تو اعوذ باللہ ہو جائے؟ ہوا ایسا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ خط ریقہ میں لکھ رہے ہیں تو آپ فونٹ لگائیں تو خط نستعلیق میں چلا جائے، یہ خط دیوانی بن جائے. یہ تو چینج ہو سکتا ہے، لیکن میٹر بھی چینج ہوتا ہے. یہ سسٹم صرف میرے رب کے پاس. اور وہ سسٹم کیا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو توبہ کر لیتا ہے پھر عمل صالح کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہ بہت بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وسعت دیکھیے. اللہ تعالیٰ صرف گناہ معاف نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے اچھا اس کے یہ گناہ مٹا دو. ظاہر لکھتے وقت بھی وقت لگا ہے تو مٹاتے وقت بھی تو وقت ہی لگے گا نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. آرڈر اتنا ہی پاس ہوتا ہے، برائیوں کو نیکیاں بنا دو، بن گئی. اور کتنے خوش نصیب ہیں لوگ جن کا یہ یقین ہوتا ہے. بعض لوگ مایوسی کی دلدل میں اس طرح پھنس جاتے ہیں پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. جب تک آپ کا اللہ پہ یقین نہیں ہے تو آپ کو کیا ملے گا؟ انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. اذا تحرکت بی شفتہ، بندہ مومن کی ہونٹ حرکت میں آتے ہیں اللہ کی رحمت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے. آپ یقین تو کیجئے. وہ یزید بن مہران کو دیکھنے کو ملا کہ ان کے ماموں باہر نکلتے لوگوں کو پیسے تقسیم کرتے. پوچھتے ہیں ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو تقسیم ہی کرتے رہتے ہیں. تو مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا جتنے میں دیتا ہوں نا اس سے زیادہ میرا رب مجھے دے دیتا ہے. کہا اچھا؟ گھر گئے جو درم و دینار رکھے تھے نا لا کے تقسیم کر دی. ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن. کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملے. کہا بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں. اللہ کو آزمانے کی چیز چھوڑی ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے. جب تم یقین کرو گے تو تب یہ ملے گا. اور حدیث بھی یہ کہتی ہے صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والعمل. اس امت کے پہلے لوگوں کو کامیابی ملی تو یقین کی وجہ سے، زہد کی وجہ سے، اور اس امت کے آخر میں لوگ ہلاک ہوں گے تو لمبی امیدوں کے ساتھ اور بخل کی وجہ سے. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ. بخل سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیماری اتری ہی نہیں. یہ مال کا بخل ہو، یہ دین کا بخل ہو، یا زندگی کے کسی زاویے میں بخل ہو. تو رمضان سے فائدہ میں اس وقت تک نہیں لے سکتا. میری صحیح تیاری جو رمضان کی ہے اس کے استقبال کرنے کی جو تیاری کے جو اصول ہیں وہ آپ نے 3 اصول سنے کہ نیت کو خالص کریں، توبہ کریں، اور تیسرا
اپنے دل کو پہلے صاف کیجئے. آپ ایک مبارک مہینے کی طرف جانے لگے ہیں، جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی آپ اس رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، کیف کنتم تستقبلون رمضان؟ بتائیے صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن مسعود جواب دیتے ہیں، ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم. کوئی ایک صحابی رمضان المبارک کے چاند کو جب دیکھتا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بغض اس کے دل میں ہو. صاف اور شفاف دل. اور یاد رکھیے گا یہ ایک راز ہے جو عبداللہ بن مسعود نے پیش کر دیا. اس راز کی وضاحت ایک دوسری روایت پیش کرتی ہے جو فضائل ابن عیاض بیان کرتے ہیں، لم يدرك من عندنا من ادرك بكثرة صيام ولا صلاة وانما ادرك بسخاء الانفس وسلامة الصدر ونصح الامة. پہلے لوگوں کو جو مقام ملا ہے وہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، زیادہ روزے کی وجہ سے نہیں، ان کے دل بڑے پیارے تھے، وہ امت کے خیر خواہ بہت تھے، ہمدردی ان کے اندر تھی. اور اسی طرح بسخاء الانفس، ان کے نزدیک سب سے مہنگی جنت تھی، اس لیے وہ اپنے مال کی قیمت نہیں سمجھتے تھے، وہ جنت کی زیادہ قیمت سمجھتے تھے. اور اس لیے روایت بتاتی ہے لیست العبرۃ بکثرۃ صیامہم ولا صلاتہم ولا صدقاتہم، ان کے صدقات، نمازیں اور روزے، ان چیزوں نے ان کو بلند نہیں کیا، یہ تو فرض ہے، یہ تو اسلام اور ایمان کا حصہ ہے. ان کو اللہ نے مقام دیا ہے لسلامت صدورہم، ان کے سینے بہت پیارے تھے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 30 سال تھی بلکہ کچھ دن کم جب وہ مسلمان ہوئے، اور 36 سال ان کی عمر ابھی نہیں ہوئی تھی جب وہ فوت ہو گئے. تو اسلام کی حالت میں کتنے سال گزارے؟ کیا جی کتنے سال گزارے؟ حدیث کہتی ہے دنیا میں جب بھی کوئی فوت ہوا تو لوگ ایک دوسرے کو خبر دیتے. جب اس صحابی کی روح قبض کی گئی، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جب اس کی روح کو قبض کیا گیا تو جبریل کو اللہ نے اسپیشل بھجوایا اور ساتھ یہ خبر دی کہ اس کے روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے. یہ 6 سال زندگی کتنی پیاری گزارنے والے ہیں سعد کہ 6 سال صرف انہوں نے اسلام کی حالت میں گزارے ہیں، اور زمین پہ چلتے ہوئے نہ موت آئی، نہ قبر میں گئے، نہ قیامت بپا ہوئی، نہ حشر کی سختیاں، نہ حساب و کتاب. دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے خوشخبری دے دی کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو سعد کو دیکھ لو. یہ واحد صحابی ہیں جب موت کی خبر ملی تو اللہ کے رسول فرماتے میرے صحابہ اٹھو، فرشتے سبقت نہ کر لیں، آئیے ساتھ تو غسل دے، کہیں فرشتے پہلے آ کے غسل نہ دینے لگ جائیں. واحد صحابی ہیں، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اترے تھے. راز کیا تھا؟ میں اس راز کی طرف ہی اپنے آپ کو اور آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جنت کی بشارت دی، بشارت اس طرح دی کہ صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا يدخل علیکم الان رجل من هذا الفج من اہل الجنہ، میرے صحابہ جو اس دروازے سے ابھی آئے گا نا وہ جنتی ہوگا. سب دیکھنے لگے، فاذا هو سعد، دیکھا تو سعد تشریف لا رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ میں اس نے لاٹھی اور کھونٹی پکڑی ہوئی ہے، وتقطر لحیته ماء، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں کیونکہ وضو کر کے آ رہے تھے. صحابہ بہت خوش ہوئے. ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے، 1 دن 2 دن 3 دن رہے. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ پتہ کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت کیسے ملی. جتنی تہجد آپ پڑھتے اتنی تو میں بھی پڑھتا ہوں، جو نیکیاں آپ کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی. کہا ادھر آؤ. فلما ولیت دعانی، جب میں جانے لگا تو مجھے بلا کے کہتے ہیں ادھر آؤ، ایک کام میں آپ کو بتاتا ہوں شاید تیرے بھی کام آ جائے.
کون سا کام ہے؟ لا اجد غلا لأحد من المسلمین، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں پالا. ولیس فی قلبی غمر، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں گرا نہیں رکھی. ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، آج تک میں نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. یہ تین ہی باتیں بتائیں اور اللہ نے تین ہی انعام دی. آئیے اٹھنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھیے، یہ نیت کر کے اٹھیے جو صحابی کیا کرتے تھے، یا اللہ میں نے معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے. دل کی صفائی یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے انسان استقبال بھی خوبصورت کرتا ہے اور رمضان کو ثمرآور بھی بنا لیتا ہے. چوتھا اصول، آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں کہ رمضان آنے والا ہے، مجھے باتیں زیادہ نہیں کرنی. اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، لغویات سے محفوظ کیجیے. صحابہ کرام کی تو عادت یہ تھی، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد واقبلوا على تلاوة القرآن. صحابہ روزہ رکھتے اور مسجد میں چلے جاتے اور قرآن کھول لیتے. لوگ کہتے ہیں آپ یہاں ہی بیٹھے. قالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا. ہم اصل میں مسجد اس لیے آئے ہیں کہ اپنے روزے کی حفاظت کر سکے. باہر نکلیں گے غیبت ہوگی، روزے کے اجر کا پتہ نہیں کیا بنے. اور حدیث بھی یہ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، من لم يدع قول الزور والجہل والعمل به، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جہالت کا برتاؤ نہیں چھوڑتا، جاہلانہ رویے اور عادتیں نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی بھی کیا ضرورت. روزہ رکھو. فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، روزہ اپنی زبان کا بھی رکھو، روزہ اپنے کانوں کا بھی رکھو، روزہ اپنی آنکھوں کا بھی رکھو. یہ کون سا روزہ ہے کہ تم حلال چیزیں تو کھانے سے رک جاتے ہو اور حرام کھانا شروع کر دیتے ہو؟ جھوٹ حرام ہے، وہ تم مار لیتے ہو اور حلال کھانے چھوڑ دیتے ہو. غیبت حرام ہے، وہ کرنے میں تمہیں پریشانی نہیں ہوتی، اور اچھے اچھے کھانے وہ تم نے چھوڑ رکھے ہیں کہ میں روزے دار ہوں. اپنی عادت بناؤ. میں نے رمضان میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو مجھے اس سے پہلے اپنی زبان کو بہتر بنانے کی پریکٹس کرنی چاہیے. اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے، زبان انسان کی پوری شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، ترجمان ہے. یہ ایک ایسا دروازہ ہے، جب کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس دکان کے اندر کوئلہ ہے کہ ہیرے جواہرات. اس لیے اس زبان کو اچھا کیجیے. اور حدیث نے کتنی بڑی بات کہہ دی، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. بس اوقات بندہ صرف ایک کلمہ بولتا ہے، صرف ایک، پرواہ نہیں کرتا. 70 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر طے ہوگا اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں وہ اتنا گہرا قیامت کے دن گر جائے گا. لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه، کبھی کسی انسان کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے. ایمان سیدھا نہیں ہوتا. ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه، دل کبھی درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو. اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا پوری زندگی متقین کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا. ولا ورع لسیء الخلق، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے زندگی میں کبھی متقی نہیں بن سکتا. اس کو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے. سلف صالحین تو اتنی احتیاط کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جب ایک شخص نے کہا فلان کذاب، فلان راوی جو حدیث کا ہے وہ کذاب ہے، سے روایت نہیں لی جائے گی، کہتے ہیں اکسو الفاظک، ذرا الفاظ اچھے بولو. آپ یہ کہو نا لا بأس بہ، اس کی روایت لینی نہیں ہے. کیوں نہیں لینی؟ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹے آدمی کی روایت قبول نہیں کی جاتی. الفاظ اچھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ آگ جلا کے بیٹھے، آپ نے یہ نہیں کہا یا اہل النار، اے آگ والو، کہتے ہیں یا اہل الضوء، روشنی والو، حالانکہ آگ جل رہی تھی. الفاظ کا چناؤ، تعبیرات، یہ انسان کی عظمت اور بلندی کی علامت ہوتی ہے. شریعت نے اتنی خوبصورت
ताबीरात पेश की हैं। कुरान पढ़ लीजिए, अहादीस पढ़ लीजिए, एक कलिमा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो हया बाख्ता हो। इस तरह मजे हुए अल्फाज हैं और तरबियत की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन, उसकी मिसाल पेश की है, मसलुल मुमिन मसलुन नहला ला तअकुल इल्ला तय्यबा वला तदअ इल्ला तय्यबा। मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की मिसाल है। शहद की मक्खी खाती भी अच्छा है, निकालती भी अच्छा है। मोमिन बात सुनता भी अच्छी है और बोलता भी अच्छी है। इसलिए मोमिन को अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए। पांचवा अदब और पांचवा जो उसूल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये नसीहत की थी जो मुझे और आपको भी याद रखनी चाहिए। वक्त की कदर करें, इसकी तंजीम, इसकी तरतीब बनाएं। प्लानिंग्स इंसान को बुलंदी तक ले जाती है। वक्त जाया करने वाली कौमें कभी बुलंदी हासिल नहीं करती। मिन अलामतिल मक्ति दियाउल वक्ति, किसी के बदबख्त होने की निशानी ये है कि वक्त को जाया करता है। हो रमजान और हो मुसलमान और लुड्डो लेके बैठा हो, यानी इसका कैसे समझ में नहीं आती कि रमजान का महीना है, तरावी पढ़ के आए हैं, दोस्त इकट्ठे हुए हैं, अच्छा आओ जरा थोड़ी सी गपशप लगा ले। ये क्या होती है? रमजान का महीना और गपशप? आप उसके पास बैठो, मेरे भाई मुझे कोई नसीहत कीजिए, आप पसंद फरमाएंगे कि मैं आपकी खिदमत में कोई अच्छी बात पेश करूं? रमजान का ही तो महीना है, रिफ्रेशर कोर्स है। 11 महीने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सलफ सालेहीन वक्त की कितनी कदर किया करते हैं। आप ये सुन के हैरान होंगे, जब एक शख्स जा रहा था, एक शख्स ने कहा अच्छा रुको जरा मेरी बातें सुन लो। कहते अच्छा तुम सूरज को पकड़ के खड़े हो जाओ ताकि ये गुरूब ना हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे नेकी के काम करे, गुरूब हो गया तो कौन करेगा, तो मैं तुमसे बातें कर लेता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। पहली चीज शबाबक क़ब्ल हरमिक, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। कर लो सजदे जवानी में, सुना है कि बुढ़ापे में इशारे ही होते हैं, आज वक्त है सजदे कर लो। वसिहतक क़ब्ल सुक़मिक, आज सेहत है, बीमारी से पहले इसको गनीमत जानो। बीमारी आ जाए, बड़े से बड़े कड़ियल जवान जो हैं वो हरकत नहीं करते। बाज किस्से इंसान को बड़ी इबरत देते हैं। राजोवाल में एक बहुत बड़ा पहलवान अपने आप को कहने वाला, जब उसे कहा जाता ना कि आप अल्लाह से डर जाओ, नमाजें पढ़ा करो, तो पहलवान इतना था तो आगे से पता क्या कहता था, कहते लो कहते अल्लाह से डर जाओ, मेरे पास ताकत इतनी है, फरिश्ता इधर से आया, मैंने इधर से थोड़ा सा लगाना और उससे इधर गिर जाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर एक वक्त आया जिस शख्स के सामने उसने कहा, वो अल्लाह का नेक बंदा गया और जाके उसने सलाम लेना चाहा, वो रोने लग गया। कहता है मेरा हाथ तुझ तक नहीं पहुंच सकता, मैं इतना लागर हो चुका हूं। इंसान को इस जवानी की हिफाजत करनी चाहिए, इस सेहत से फायदा लेना चाहिए। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, फकीरी से पहले गिना को गनीमत जानो। वफ़िराग़क क़ब्ल शुग़लिक, आज फारिग हो कल को मशगूल हो जाओगे, फिरागत को गनीमत जानो, इससे फायदा लो। लम्हात को इस्तेमाल करना जानो। वहयातक क़ब्ल शुग़लिक वहयातक क़ब्ल मौतिक, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छठा उसूल समझाया है कि इस महीने के अंदर रोजा और नमाज ये इंसान की अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक की मजबूती की अलामत है। लेकिन रोजा रखते वक्त सिर्फ खाना ना छोड़े, सिर्फ पीना ना छोड़े, पहले नीयत करें, उम्मीद रखें कि अल्लाह मुझे इसका अजर देगा, क्योंकि लफ्ज ये है मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा, सवाब की उम्मीद भी रखना, सवाब की नीयत भी करना। और दूसरी रिवायत में मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा, जो ईमान के साथ साथ अजर की नीयत करके रात को क़याम करता है, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, रब ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अलैकुम बिक़ियामिल लैल, क़ियामुल लैल को इख्तियार करो, लाजिम पकड़ो। फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम, ये पहले नेक लोगों का शेवा है। व क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम, अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। मुकफ्फिरुल लिस्सय्यिआत, इससे गुनाह मुआफ होते हैं। व मनहातुल लिल आसाम, गुनाहों को मुआफ तो अल्लाह करते ही करते हैं, तहज्जुद
پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی، پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے۔ اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 سورتیں پڑھ لیں، 2 سورتوں کی 11 آیتیں، آپ کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی، جب آپ کو موقع ملے۔ آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے۔ من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ ملے گا۔ ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے۔ 5 طریقے۔ چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد۔ من نام عن حزبه او شیء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا۔ پڑھی صبح ہے ملے گا ثواب تہجد کا۔ 6 طریقے۔ 7واں طریقہ، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبته عيناه حتى اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، کتب له ما نوى، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے، پڑھی نہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا۔ اوتروا یا اہل القرآن، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو
اے اہل قرآن جو وتر پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی. جو وتر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے. لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے 1147، صحیح مسلم کی روایت ہے 749، ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے، اسی کے طریقے کے مطابق تہجد، قیام اللیل، تراویح پڑھنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً آخری عشرے کا اہتمام زیادہ کرتے، اور حدیث یہ کہتی ہے کان اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 2024. آپ جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو آپ اپنی کمر کس لیتے، اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے اور رات بیداری میں گزارتے. اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، قیام کرنا، سجدہ کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک بھی زندہ کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت بھی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں نصیب ہو جائے. اور اس کے بارے میں آپ حدیث سن چکے ہیں وَمَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ. جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے. یہاں میں روک کے پھر ایک بات کہوں گا، یہ راتیں بیداری کے لیے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے التجائیں کرنے کے لیے، سجدے کرنے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے. یہ طرح طرح کے کھانوں کی نمائش اور کھانے کھانے کے لیے نہیں ہے، اور طرح طرح کی کہانیاں شیئر کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ مالک بن دینار کا نام آپ نے سنا ہوگا. جس طرح دینار آج مہنگا ہے، مالک بن دینار کی کوئی بات آئے تو بھی اتنی ہی مہنگی ہوتی. مالک بن دینار کہا کرتے تھے اذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك. اگر آپ کے دل کی سختی ختم نہیں ہو رہی اور آپ کے جسم کی لاغری ختم نہیں ہو رہی، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، دل پتھر اتنا ہے کہ جنازہ ہے، بڑے بڑی چیزیں دیکھی لیکن دل موم نہیں ہوتا، رونا نہیں آتا. اور وحرمان فی رزقک، اور آپ کو اللہ رزق سے محروم ہی کرتے جا رہے ہیں. فعلم انک تکلمت فیما لا یعنیک. تو یقین کر لے تم نے زبان ایسی باتوں میں کھولی ہوگی جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، جس کے نتیجے میں تمہیں رزق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے، تمہارے جسم میں لاغری بھی پیدا ہو گئی ہے، اور تمہیں اللہ ذوالجلال کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، دل بھی تمہارا پتھر ہو گیا. یہ وہ مالک بن دینار ہیں جب ان کے بھانجے نے دروازے کے پیچھے چھپ کے دیکھا نا کہ رات کو میرے ماموں کرتے کیا ہے، دروازہ بند کیا، سجادہ مصلی بچھایا، کہتے ہیں اللہ اکبر، رونا شروع کر دی. قیام میں روتے جا رہے ہیں، رکوع میں گئے رو رہے ہیں، سجدے میں گئے رو رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے. صبح کی اذان کا وقت ہو گیا، آخر اپنے داڑھی کے سفید بالوں کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہم فحرم شیبت مالک علی النار ما عبدناک حق عبادتک. اللہ تیری عبادت کا میں حق تو ادا نہیں کر سکتا، صرف ایک گزارش ہے، ان سفید بالوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ رمضان کا مہینہ، یہ اللہ کی قربت کا مہینہ ہے. اور میں صرف ایک حدیث سنا کے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا. بلا شبہ یہ پیغام تھوڑا سا بھاری ہوگا، لیکن کاش کسی میرے محترم کی سمجھ میں آ جائے. جب لیلۃ القدر اس کی تلاش کے لیے ہم رات جاگتے ہیں تو دعائیں کیا کرتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کہتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے، راویہ اس کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ بھی اس کو حسن کہتے ہیں. سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ آدھے گناہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی اعتکاف میں کوئی بیٹھا رو رہا ہو یا اللہ اگر 10 من گناہ ہیں تو 6 من گناہ معاف کر دے، باقی اگلے رمضان میں کروا لوں. اچھا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ فعفو کا ترجمہ آپ نے کیا کہ سارے گناہ معاف. عفا یا عفو کا مطلب ہے کہ ٹوٹل معافی. ایسا ہی ہے. 22 روایتوں کے الفاظ ہیں، یہ تو ایک حدیث ہے نا، 22 حدیثوں میں آیا ہے فاعف اللحا،
داڑھیوں کو معاف کر دو. کتنا معاف کریں؟ اب آواز نہیں آئی. دیکھیں میری بات میں جھول ہو سکتا ہے، آپ کی بات میں جھول ہو سکتا ہے، لیکن کیا محمد کریم کی بات میں جھول ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے فاعفوا اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو، واعفوا الشوارب، اور مونچھوں کو کٹوایا کرو. یہ حدیث کن لوگوں کے لیے؟ کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے. اگر یہ عیب ہوتا تو کم از کم اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ دیتے. اگر یہ عیب ہوتا تو کم از کم انبیاء کے مبارک چہروں پہ یہ بال اللہ نہ اگاتے. ہو سکتا ہے آپ کو یا کسی اور میرے بھائی کو غصہ آتا ہو، کسی میرے اس بھائی کو دیکھ کر جو بھول کے یہ اتار دیتا ہے اور سنت کے بالوں کو اتار کے نالی میں پھینک دیتا ہے، لیکن میں غصہ نہیں، میں محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں. سچ بتائیے، جس کو اللہ کے پیغمبر کا چہرہ پسند نہیں ہے اس کا اسلام اللہ کو پسند آئے گا؟ سچ بتائیے. آپ چونکہ اس وطن عزیز کے باسی ہیں، شاید اس زبان سے زیادہ سمجھیں. آپ جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو انتخابی نشان بھی لائن پہ لگ جائے تو ابھی بوگس ہو گیا، ادھر ہو گیا. آپ کا انتخابی نشان کیا ہے مسلمانوں؟ کیونکہ حدیث کہتی ہے خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف النصارى، عیسائیوں کی مخالفت کرو، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو. کیسے مخالفت کریں؟ مار روڈ پہ ٹائر جلائیں؟ یہ تو مغرب نے ایسا تصور دیا. مسلمان تو یہ نہیں کر سکتا. مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان تو کسی کو نقصان پہنچانا پسند نہیں کرتا. امن جس کے دل میں، جس کی سوچ میں، جس کے فکر میں، جس کے عمل میں ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. فسادی نہیں ہو سکتا مومن. حدیث نے کہا ہے مخالفت کیسے کرو؟ فاعفوا اللحا فانہم لا یعفون اللحا. یہ چاروں قسم کے لوگ معاف نہیں کرتے، تم اس کو معاف کر دو. اللہ عز و جلال کا فیصلہ دیکھیے. اللہ نے کائنات میں سب سے خوبصورت کن کو بنایا؟ آدھا حسن جو پوری کائنات کا دیا تو کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام کو. کوئی ایسا نبی ہے جس کے چہرہ انور پہ یہ بال نہ ہو؟ ہم تو کہتے ہیں نا شاید میں اچھا نہیں لگوں گا. تو وہ عزیز مصر کی بیوی نے کس کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹی تھی؟ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ حسن ہوا نا. لیکن کوئی میرا محترم بھائی بتا سکتا ہے تاریخ کا کوئی ورق کہ کسی بھولے ہوئے مسلمان کو جس نے شیو کی ہو دیکھ کے کسی نے ناخن بھی کاٹا ہو؟ حسن کس میں ہے؟ پھر دنیا میں ایک بیٹی کا نکاح دینے کے لیے کہتے ہیں پہلے بچہ دکھاؤ. شوفہ اسلامیہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ان کی نظر کہاں جاتی ہے؟ چہرے پہ جاتی. جس نے جنت کی حوریں دینی ہے اگر وہاں بھی یہ شرط لگ گئی تو کیا بنے گا؟ میں آپ کی خدمت میں ادب سے، احترام سے اور دل کی گہرائیوں سے محبت سے یہ گزارش پیش کرتا ہوں. انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. اکیلے بیٹھ کے بھی سوچو، دو بیٹھ کے بھی سوچو، صرف دل سے اتنا پوچھو میرا آئیڈیل کون ہے. وہ 6-7 سالہ بچے جو نا وہ کہتے ہیں ڈیڈی ڈالر کے پین چاہیے. بیٹا کیوں؟ وائی؟ کہتا وائی ناٹ، میرے دوست نے بھی ایسا خریدا ہے. کیسی محبت ہے. آج بچہ بھی کہتا ہے مجھے اپنے دوست کی جیسی چیزیں چاہیے. میری کیسی محبت ہے کہ مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ پسند نہیں ہے. اور جو میرے بھائی ہو سکتا ہے بعد میں سوال بھی کر لیں، جو بھولتے تو ہیں لیکن آدھا بھولتے ہیں، کہتے یہ بھی تو داڑھی ہے نا. میں ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا، دنیا کے اندر قرآن بھی موجود ہے، جملہ کتب حدیث موجود ہیں. کوئی ایک حدیث دکھا سکتے ہیں کہ سید المرسلین کو بال بھی کاٹا ہوئے؟ دیکھیں دلائل کی دنیا ہے نا. آپ دستور کو مت چھوڑیے. آپ کہتے ہیں آرگیو کریں گے، ڈیبیٹ ہوگی. آپ دنیا کے اندر کتنے مکتبات ہیں، کوئی ایک تو حدیث دکھائیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے تو ماننے کے لیے تیار ہے. اگر نہیں تو پھر لاکھ لوگ کہتے رہیں عظمت وہ ہے جو اسلام نے دی. اگلی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اللہ اس کہنے میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو معاف کر دے، جو بھولے ہوئے ہیں ان کو تو سمجھ عطا فرما. کوئی ہے میرا بھائی جو وعدہ کرے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اچھا بن کے جاؤں گا اللہ کے سامنے؟ اللہ آپ کو بہت برکت دے. الہ العالمین ان کو عزتوں والی زندگی عطا فرما. مہم 2 باتیں جس پہ ہم اپنی بات کو ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ رمضان جو آنے والا ہے یہ شہر القرآن ہے. قرآن مجید کی تلاوت یہ ایسی سعادت ہے، ایسی خوش نصیبی ہے
یہ ملتی اس کو ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کیجیے۔ ویسے تو نصاب اللہ کے رسول نے بیان کیا اقرأ فی 40، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ 40 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے۔ صحابی نے کہا میں تو اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اقرأ فی 30، چلو مہینے میں ختم کر۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول اور جی چاہتا ہے، فرمایا اقرأ فی 20، 25 اور 20 دن کا تذکرہ کیا، پھر 15 اور 10 دن، پھر فرمایا 7 دن میں مکمل کرو، پھر فرمایا اقرأ فی 3 دن میں پڑھو، اور 3 دن میں جو پڑھتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا نہیں۔ اور ساتھ صحیح الجامع کی روایت ہے ان استطعت، اگر تمہاری طاقت ہے تو تم 3 دن سے بھی کم عرصے میں قرآن مکمل پڑھ سکتے۔ اگر قرآن مجید رمضان میں بھی ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ میں نہیں آپ کو منع کروں گا، میری کیا ضرورت ہے کہ آپ جیسے محترم لوگوں کو میں بھائیوں کو منع کروں؟ آپ ڈان اخبار پڑھا کریں، ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی آپ لے آئیں اس کو پڑھنے سے۔ آپ نوائے وقت جنگ جو ہے وہ دیکھا کریں، لیکن ان تینوں سے پہلے وہ خبریں پڑھا کریں جو اللہ نے اتاری ہیں۔ وہ کون سی خبریں ہیں؟ وہ قرآن ہے، جو دستور ہے، جو آئین ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزت ملتی ہے اور ملی، اور اس قرآن کو چھوڑ دینے سے ہی قومیں پستی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے معمول بنائیے، اپنے ٹائم اس طرح کے بنائیے۔ میں نے زندگی میں ہر روز صبح کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام کرنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے۔ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں برکت کتنی آتی۔ اور یہاں مجھے ایسے مبارک چہرے نظر آ رہے ہیں جن کی عمر اللہ تعالیٰ نے 60-70 سے زائد رکھی ہے۔ یہ ضرور بتائیں گے میرے محترم کہ آج سے 30 سال پہلے عادت ہی یہ تھی کہ گھر کی عورتیں بھی صبح کی نماز کے بعد جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتی تھی وہ کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ دین بھی تھا، رونق بھی تھی، برکت بھی تھی۔ آپ بھی عادت بنائیے اور اس عادت کو اتنا پختہ کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ قرآن سے اتنی لذت ان کو ملتی، جبریل جب آئے تو جبریل سے کہتے ہیں جبریل آپ روزانہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو جبریل یہ آیت لے کر آئے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْنِ رَبِّكَ، میں تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا۔ آخری بات، یہ مہینہ جہاں شہر القرآن ہے، یہ مہینہ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اپنے نیبرز میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اپنے محلے کوچے اور گلی میں دیکھیے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کیجیے۔ کہ ریح المرسلہ، اللہ کے رسول اتنی سخاوت کرتے، جس طرح ہوا چلتی ہے تو ہر گھر تک وہ ہوا پہنچتی ہے، آپ بھی اتنی ہی سخاوت کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً یہ توجہ دلائی، من فطر صائما فلہ اجر مثل صائم، جو روزے دار کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ بندوبست کیجئے تمام مساجد میں، لوگ افطاری کریں، رشتہ داروں کو اپنے گھر بلائیے، آؤ افطاری کیجئے، کو دین کی بات ہو جائے، کھلانے کو اور دینے کو پسند کیجئے۔ اللہ نے گاڑی دی ہے، ذرا اس گاڑی کو نکالو نا، اور نکال کے اس کے سیٹوں کو لوگوں کی بجائے کپڑوں سے بھرو نا، نکلو، کوئی بوڑھا ملے گا، کوئی آپ کو عورت ملے گی، رکو، سلام کرو، تحفہ پیش کرو، سلا کے دے دو یا سلائی ساتھ دے دو۔ حدیث میں آتا ہے ایما مسلم کسا مسلما علی عری، جو مسلمان کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں سبز رنگ کی خلعت فاخرہ اسے پہنائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے کھانے کھلائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ، جو کسی کی پیاس کو دور کرتا ہے، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، قیامت کے دن اللہ جنت میں رحیق المختوم نامی پاکیزہ شراب اسے پلائیں گے۔ آئیے، یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال
اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، ان دونوں کے منہ کھول دیں۔ لوگ صدقے سے مراد صرف سمجھتے ہیں کہ مال کا صدقہ کرنا، نہیں، شریعت کا مزاج سمجھیے۔ بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ والامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے۔ والنہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ تسلیمہ من لقیہ، کسی مسلمان کو مل کے سلام کہنا صدقہ ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ ذو جلال سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ یعدل الشوک والحجر والعظم عن الطریق، راستے سے ہڈی، پتھر، کانٹے اٹھا کے راستے کو صاف کرنا صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ کل قرض صدقہ، کسی کو قرض دو گے صدقہ ہے۔ الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما فوق ذلك فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی ضروری ہے، جو اس سے زیادہ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع الاصم والابکم صدقہ، کسی نبینے کو، کسی ایسے انسان کو جو صحیح سن نہیں سکتا، اس کی حاجت اسے سمجھا دینا صدقہ ہے۔ کوئی نبینا نظر آئے، آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیجئے۔ آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ میں آپ کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں؟ تسعى بشدت ساقیک الى اللحفان المستغیث، کوئی پکار رہا ہے اپنی مدد کو، دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، بیوی پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، اپنی متحتی میں کام کرنے والے پہ خوشی کے ساتھ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، خود بھی کھاؤ اس لیے طاقت ملے گی، اللہ کی عبادت اچھی کروں گا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردیاں کروں گا، میں لوگوں کے کام آؤں گا، صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین اثنین صدقہ، 2 لوگوں کے درمیان عدل کی بات کرنا، صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھا کے سواری پہ رکھ دینا صدقہ ہے۔ ایک صحابی آگئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو ضمضم الغفاری، جیبوں میں تو کچھ نہیں ہے لیکن صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے صحابی وہ کیسے کرو گے؟ کہتے ہیں انی اتصدق بعرضی علی من نالہ وفی روایت قذفنی او شتمنی، اللہ کے رسول مال تو نہیں ہے لیکن میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، آج کے بعد مجھے کوئی گالی دے، مجھ پہ کوئی الزام لگائے، میری کوئی بےعزتی کرے، میں غصہ نہیں کروں گا، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا صدقہ کتنا ہی پیارا ہے۔ آج یہ وقت ہے معاشرے میں خوشیاں بانٹنا سیکھیے، معاشرے کے اندر خوشیاں تقسیم کرتا ہی وہ ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا من اسعد الناس، کون ہے جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہو؟ تو جواب ملا من اسعد الناس، جو لوگوں کو زیادہ خوشیاں دینے والا ہے وہ سب سے خوش نصیب ہے۔ پھر پوچھا ومن اسعد الناس، تو لوگوں کو زیادہ خوشیاں دیتا کون ہے؟ قیل من اسعد الناس، جو جتنا زیادہ خوش نصیب ہوگا اتنی زیادہ خوشیاں آپ کو دے گا۔ فاقد الشیء لا یعطی، جس کی جیب خالی ہے